بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس عشر، الدرس الخامس عشر، 15واں سبق۔ اس کا عنوان ہے فعل مضارع مجہول کا استعمال۔ فعل مضارع مجہول، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھے تھے ماضی میں کہ ماضی کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک معروف ہوتا ہے جس میں فاعل معلوم ہوتا ہے، ایک فعل ماضی مجہول ہوتا ہے جس میں فاعل یا کام کرنے والے کا پتہ نہیں چلتا، اس کو مجہول کہتے ہیں۔ وہ ماضی تھا، جس طرح ماضی میں مجہول آتا ہے فعل مضارع میں بھی مجہول آتا ہے، اور وہ ہے جس میں فاعل کا پتہ نہ چلے۔ فعل مضارع مجہول جس میں کام کرنے والا معلوم نہ ہو۔ اب اس کے بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ فعل مضارع مجہول کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یفعلو، یہ بیلنس ہے، وزن ہے، میزان ہے، یفعلو۔ اب اسی پر ہم سب تبدیلیاں لاتے جائیں گے اور اس کا نام بدلتے جائیں گے۔ یفعلو تھا فعل مضارع معروف، یفعلو۔ اب یفعلو فعل مضارع معروف سے فعل مضارع مجہول بنانا ہے، تو پہلی تبدیلی یہ لائی جاتی ہے کہ علامت مضارع کو پیش دیتے ہیں، یا شروع میں جو حرف آ رہا ہے اس کو پیش دیتے ہیں۔ یفعلو میں یہ شروع میں ہے جس کو مضارع کی علامت بھی کہتے ہیں۔ تفعلو میں تے شروع میں ہے جس کو علامت مضارع بھی کہتے ہیں۔ افعلو میں الف ہے، نفعلو میں نون ہے، یہ دونوں بھی علامت مضارع ہیں۔ علامات مضارع 4 ہوتی ہیں، یا، تا، الف، نون، جس کو عربی قواعد کی زبان میں اتینا پڑھتے ہیں۔ اتینا، اتینا، الف تے یہ نون، یا یہ تے الف نون۔ اب مجہول بنانا ہے معروف کو، تو کیا کر رہے ہیں؟ اس کے یہ کلمے کو یا اس کی علامت مضارع کو پیش دیتے، یو، تو، او، نو، علامت مضارع کو پیش دیتے ہیں۔ اور دوسری تبدیلی یہ آتی ہے کہ سیکنڈ لاسٹ، آخر سے پہلے، یفعلو، لام آخری ہے، اس سے پہلے عین ہے، سیکنڈ لاسٹ بولیں گے، آخر سے پہلے زبر دیتے ہیں، آخر سے پہلے زبر دیتے ہیں، یا عین کلمے کو زبر دیتے ہیں، چاہے وہ پیش والا ہو کہ زیر والا، چونکہ تفعلو میں تو عین کو، یفعلو میں عین کو زبر ہے، لیکن یضربو، یہ رے عین کلمہ ہے، زیر ہے۔ ینصرو، صاد عین کلمہ ہے، اس کو پیش ہے۔ تو عین کلمے کی حرکت بدلتے رہتی ہے مضارع معروف میں، کبھی اس پر زبر آتا ہے، کبھی زیر آتا ہے، کبھی پیش آتا ہے، لیکن فعل مضارع مجہول میں لازماً زبر ہی آئے گا، عین کلمے کو زبر آئے گا، یا آخر سے پہلے والے کو زبر آئے گا۔ تو یفعلو سے بنے گا یفعلو، ینصرو سے بنے گا ینصرو، یضرب سے بنے گا یضرب، ایسا علامت مضارع کو پیش اور عین کلمے کو زبر۔ یہ تبدیلی آنے سے فعل معروف، فعل مضارع معروف، فعل مضارع مجہول بن جاتا ہے۔ اب جتنی علامت مضارع 14 صیغوں میں آئے گی وہ سب کے سب پیش والی بنے گی۔ البتہ تثنیہ کا وہ ایز اٹ از رہتا ہے، جمع کا ایز اٹ از رہتا ہے، جیسے یفعلو واحد مذکر غائب، یفعلو، اور تثنیہ مذکر غائب یفعلانی، یضربانی، ینصرانی، یکتبانی، ایسا۔ اور جمع یفعلون، ینصرون، یضربون، یا کلمے کے پیش سے بن جائیں گے خالی۔ واحد مؤنث غائب تفعلو معروف ہے، تفعلو مجہول ہے، تفعلو واحد مؤنث غائب۔ تثنیہ مؤنث غائب تفعلانی، جمع مؤنث غائب یفعلن، یضربن،
یکتبن، محض عین کلمے محض علامت مضارع کو پیش دینے سے جمع مؤنث غائب بنے گا۔ اب حاضر میں آئیے، پہلا واحد مذکر حاضر، تفعلو ہے معروف میں، تفعلو بنے گا مجہول میں، تفعلو۔ تثنیہ مذکر حاضر تفعلانی، جمع مذکر حاضر تفعلون، واحد مؤنث حاضر تفعلینا، تثنیہ مؤنث حاضر تفعلانی، جمع مؤنث حاضر تفعلن۔ علامت مضارع کو پیش دے کر جمع مؤنث حاضر بنا دی، تفعلن۔ اب واحد متکلم افعلو سے افعلو بنے گا، علامت مضارع الف کو پیش اور عین کلمے کو زبر، افعلو، انصرو، اضربو، اکتبو، اقرأو، ایسا۔ اور جمع متکلم نفعلو سے نفعلو، ننصرو، نضربو، علامت مضارع کو پیش اور آخر سے پہلے زبر۔ اس طرح مجہول کی گردان بنے گی، یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلن، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلن، افعلو، نفعلو۔ اسی وزن پر سارے الفاظ آئیں گے۔ اب قاعدے کے تحت بتا رہے ہیں کہ سبق نمبر 13 میں آپ ماضی مجہول کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، فعل سے فعلا، وجد سے وجدہ، وہاں پڑھ چکے ہیں۔ اب ماضی مجہول کی طرح مضارع مجہول بھی آتا ہے، ماضی مجہول کی طرح مضارع مجہول بھی آتا ہے، یعنی اس میں فاعل معلوم نہیں ہوتا۔ جیسے ماضی میں فاعل معلوم نہیں ہوتا تو مجہول کہتے تھے، مضارع میں بھی فاعل معلوم نہ ہو تو مجہول کہیں گے۔ یہ فاعل جیسے یشرب عصیر البرتقالی، اورنج کا جوس پیا جاتا ہے، یشربو سے یشربو، پیا جاتا ہے، پینے والا معلوم نہیں ہے اس لیے اس کو مجہول کہیں گے۔ اور یہاں علامت مضارع کو پیش اور آخر سے پہلے زبر ہے، یشربو، اس لیے یہ مضارع مجہول کہلائے گا کہ اورنج جوس پیا جاتا ہے۔ اس جملے میں فاعل کی جگہ پر مفعول ہے، یشربو کے بعد عصیر الجوس ہے، پینے والا معلوم نہیں، لیکن کیا پیا جا رہا ہے وہ معلوم ہے، تو جس چیز کو پیا جاتا ہے وہ مفعول، جس پر کام کا اثر ہوتا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں۔ تو یہاں فاعل کی جگہ پر مفعول ہے اور یہ مفعول یہاں نائب فاعل کہلاتا ہے۔ جس طرح ماضی کے بعد مفعول آنے والا پیش دے کر نائب فاعل بنا دیتے ہیں، اسی طرح مضارع کے بعد جو مفعول آئے گا اس کو بھی پیش دے کر نائب فاعل بنا دیں گے۔ یشربو، پیا جاتا ہے، اور یہ بھی فاعل کی طرح مرفوع ہوگا، نائب فاعل بھی فاعل کی طرح پیش والا ہوگا، جیسا فاعل کو پیش آتا ہے نائب فاعل کو بھی پیش دیں گے۔ طلباء کو ہدایت دی جاتی ہے کہ سبق میں مذکور فعل مضارع مجہول کی گردان کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ جی، اب اس فعل میں مثال کے طور پر استعمال ہونے والے افعال بھی الفاظ بھی بتا دیے جا رہے ہیں۔ یشربو، پیا جاتا ہے یا پیا جائے گا، برتقال، اورنج، جانی، مجرم، رسالۃ، لیٹر، تقطفو، توڑا جاتا ہے، سروال، پائجامہ، شلوار، یطرقو، کھٹکھٹایا جاتا ہے، یحمدو، تعریف کی جاتی ہے، یرفعو، بلند کیا جاتا ہے، غسالۃ، واشنگ مشین۔ اب یہ 15ویں سبق کا پہلا جز ہے، پہلا پارٹ ہے جس میں آپ کو قواعد بتا دیے گئے ہیں۔ اب اسی 15ویں سبق کے سیکنڈ پارٹ میں آپ کو وہ سبق اور اس کا ترجمہ سمجھایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس عشر، 15واں سبق۔ یہ 15ویں سبق کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ پہلے پارٹ میں آپ کو اسی سبق میں جو قواعد بتا دیے گئے تھے فعل مضارع مجہول کے بارے میں، اس کی تفہیم ہوئی، اس کو سمجھایا گیا۔
اب یہاں پر آپ کو اس 15ویں سبق میں جو عبارت آ رہی ہے، جو جملے آ رہے ہیں، جو مضمون آ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ فعل مضارع مجہول کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ اس ضمن میں جو بات آ رہی ہے، جو جملے آ رہے ہیں، اس میں کہتے ہیں یشرب عصیر البرتقالی، پیا جاتا ہے اورنج جوس۔ عصیر جوس، شربت، برتقال نارنگی، سنترا یا اورنج، پیا جاتا ہے عصیر البرتقال۔ اب یہاں یشربو فعل مضارع مجہول ہے، چونکہ یہاں پر عین کلمہ، یہ کلمے کو یا شروع کو، جس کو علامت مضارع کہتے ہیں، اس کو پیش ہے، اور آخر سے پہلے جو لفظ آ رہا ہے، حرف آ رہا ہے رے، اس کو زبر ہے، اور جہاں علامت مضارع پر پیش ہوگا اور آخر سے پہلے عین کلمے کو زبر ہوگا، وہ فعل مضارع مجہول کہلائے گا۔ اب مجہول میں فاعل تو ہوتا نہیں ہے، مفعول ہوتا ہے، تو اسی مفعول کو فاعل کی جگہ لکھتے ہیں، اس کو پیش بھی دیتے ہیں، اور مفعول کے بجائے اس کا نام نائب فاعل ہوتا ہے۔ نائب فاعل، یہاں یشربو اگر فعل مضارع مجہول ہے تو عصیرو نائب فاعل ہے، اس لیے اس کو پیش آیا ہے۔ پیا جاتا ہے جوس اورنج کا۔ یضربو الجانیو فی المیدانی، مارا جاتا ہے مجرم میدان میں۔ یضربو، یہ کو پیش، رے کو زبر، سیکنڈ لاسٹ کو زبر، عین کلمے کو زبر، لہٰذا یہ فعل مضارع مجہول کہلاتا ہے۔ اور الجانی پہلے پڑھے تھے کہ مجرم کو پیٹا جاتا ہے، یہاں مجرم، پہلے پولیس مجرم کو پیٹتی آیا تھا، لیکن یہاں پولیس کو نکال دیے یا فاعل کو نکال دیے، اور ڈائریکٹ مفعول کو فاعل کی جگہ لکھ کر اس کو نائب فاعل کا نام دیے ہیں۔ پیٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے مجرم میدان میں۔ تکتب الرسالۃ بالقلم، لکھا جاتا ہے خط قلم سے، لکھا جاتا ہے۔ تکتب، اب دیکھیے آپ کو پہلے ہی سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر فاعل مذکر ہوگا تو فعل مذکر، اور فاعل مؤنث ہوگا تو فعل مؤنث، عربی کا یہ قاعدہ ہے۔ تو عصیر مذکر تھا تو یشرب لائے، جانی مذکر تھا تو یضرب لائے، یہ کے ساتھ۔ اب یہاں رسالت مؤنث ہے، چونکہ علامت تانیث یا علامت مؤنث یہاں گولتے آخر میں موجود ہے، اس لیے اس کو یعنی فعل مضارع مجہول کو مؤنث لائے ہیں۔ تکتب، علامت تانیث یہاں شروع کا تے ہے، اور علامت مذکر وہاں شروع کا یہ تھا، یضربو اور یشربو میں۔ یہاں تکتب الرسالۃ، خط لکھا جاتا ہے، بالقلم، قلم سے، بی کے معنی سے، قلم سے۔ تقطف الوردۃ فی الحدیقۃ، توڑا جاتا ہے گلاب باغ میں، توڑا جاتا ہے گلاب کا پھول باغ میں۔ تو تقطف سے تقطف بنا دیے فعل مجہول، اور الوردہ نائب فاعل پیش۔ توڑا جاتا ہے گلاب کا پھول باغ میں۔ یغلق الباب فی اللیل، یغلق فعل مضارع مجہول، الباب نائب فاعل اس کا، بند کیا جاتا ہے دروازہ، بند کرنے والا معلوم نہیں ہے، اس لیے یغلق مجہول ہوگا۔ بند کیا جاتا ہے دروازہ رات میں، فی اللیل، رات میں، رات میں دروازہ بند کیا جاتا ہے۔ تو یغلق فعل مضارع مجہول، الباب نائب فاعل۔ فی اللیل اس کو متعلق جملہ بولتے ہیں، بالقلم متعلق جملہ ہے، فی المیدان متعلق جملہ ہے، اس طرح سے۔ یفتح الدکان فی الصباح، کھولی جاتی ہے دکان صبح میں، دکان کھولی جاتی ہے صبح میں۔ تو یہاں یفتح فعل مضارع مجہول، چونکہ یہاں یہ کو پیش ہے اور آخر سے پہلے جو تا آ رہا ہے اس کو زبر ہے۔ یفتح، کھولی جاتی ہے دکان یا کھولی جائے گی دکان صبح میں۔
یلبس القمیص الخفیف فی الصیف، پہنا جاتا ہے باریک کپڑا گرمی میں. الخفیف ہلکا یعنی باریک، جیسا ململ ہوتا ہے، الخفیف ہوتا ہے وہ. تو یلبسو، یلبسو ہے تو اس سے مجھول بنا یلبسو، یا علامت مضارع کو پیش اور آخر میں عین کلمے کو یا سیکنڈ لاسٹ کو زبر دے کر. اور قمیص اصل میں پہننے مفعول تھا، لیکن یہاں نائب فاعل بن کے آ رہا ہے. پہنی جاتی ہے قمیص الخفیف ہلکی یا ململ کی یا باریک، فی الصیفی گرما میں. صیف کہتے ہیں موسم گرما کو. رحلت الشتائی والصیف، سردی اور گرمی کے سفر. صیف. یغسل السروال فی الغسالتی، دھوئی جاتی ہے شلوار یا دھویا جاتا ہے پائجامہ واشنگ مشین میں. غسال، پہلے غسال دھوبی کو بولتے تھے، اب غسال واشنگ مشین کو بول رہے ہیں. بہت زیادہ دھونے والی، غسالہ. غسالہ تو دھویا جاتا ہے پائجامہ، سروال شلوار یا سروال پائجامہ دھویا جاتا ہے فی الغسالتی واشنگ مشین میں. یغسل معروف سے یغسل مجھول مضارع مجھول بنائے ہیں. یطرق الباب فی المساء، کھٹکھٹایا جاتا ہے دروازہ رات شام میں. مساء شام. طرقہ کھٹکھٹانا، الطارق. یطرق الباب، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے فی المساء شام میں. یطرق فعل مضارع مجھول، کھٹکھٹایا جاتا ہے یا کھٹکھٹایا جائے گا، حال بھی اور مستقبل بھی فعل مضارع ہونے کی وجہ سے، اور مجھول ہے یہ الباب نائب فاعل بن کے آ رہا ہے. یقبل الطلب فی المکتب، قبول کی جاتی ہے درخواست آفس میں. مکتب آفس، طلب درخواست اپلیکیشن. یقبل سے یقبل، قبول کی جاتی ہے. یقبل قبول کی جاتی ہے، فعل مضارع مجھول، یا کو پیش اور آخر سے پہلے با کو زبر عین کلمے کو. قبول کی جاتی ہے درخواست آفس میں، فی المکتبی آفس میں. یحمد الناجح، تعریف کی جاتی ہے کامیاب ہونے والے کی. تعریف کی جاتی، یحمد فعل مضارع مجھول، تعریف کی جاتی ہے یا تعریف کی جائے گی. کس کی؟ الناجح، کامیاب ہونے والے کی. فی الامتحانی، امتحان میں. امتحان میں کامیاب ہونے والے کی تعریف کی جائے گی. امتحان میں کامیاب ہونے والے کی تعریف کی جائے گی. یحمد، تعریف کی جائے گی. یدرس الکتاب فی المکتبۃ، پڑھایا جائے گا یا پڑھی جائے گی کتاب لائبریری میں. مکتبہ لائبریری. یدرسو سے یدرسو، فعل مضارع مجھول. یرفع النداء فی المسجد، بلند کی جائے گی اذان مسجد میں. یرفع، یرفع اٹھانا، یرفع اٹھایا جانا یا بلند کیا جانا، فعل مضارع مجھول. اور ندا آواز یا اذان نائب فاعل. بلند کی جاتی ہے اذان مسجد میں. تو یہ تمام مثالیں جو اس میں یشربو، یضربو، تکتبو، جی یفتحو، یلبسو، جی یغسلو، یطرقو، یقبلو، یحمدو، یدرسو، یرفعو، یہ تمام مثالیں فعل مضارع مجھول کی ہے. فعل مضارع کے مجھول کی گردان اس طرح ہوتی ہے، جیسا معروف کی ہے ویسے مجھول کی. تثنیہ میں آنی، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں اونا، جمع مؤنث غائب میں نون نا آخر میں، اور واحد مؤنث حاضر میں یا نون اینا، اور واحد متکلم میں الف
نون جمع متکلم میں نون اسٹارٹ میں. یضربو یضربانی یضربونا، تضربو تضربانی یضربنا، تضربو تضربانی تضربونا، تضربینا تضربانی تضربنا، اضربو نضرب. اس طرح سے فعل مجہول کی گردان ہوتی ہے.